باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ وصایا شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ رضا حسین حسنین اور تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اس پر دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے کیسی جاہلانہ ویڈیو بنائی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک تاریخی بات سن لیجئے کہ بریلوی دین و مذہب کب بنا۔ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت مرنے سے چند گھنٹوں پہلے وصیت کرتے ہیں، اور ان کی وصیت وصایا شریف کے نام سے چھپ چکی ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، یعنی جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ حالانکہ سامعین یہاں آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اس نے جو کچھ کہا ہے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے جو حوالہ لگایا اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، یعنی جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر حتی الامکان کا یہی مطلب ہوتا ہے امتیاز وہابی، تو ایسا ہی تو تمہارے گھر کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھو یہ کتاب جس کا نام ہے کتاب النوازل، اور اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 359 پر تمہارا مفتی دیوبندی مفتی لکھتا ہے کہ حتی الامکان شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کیا امتیاز وہابی اب بولو گے کہ تمہارے مفتی کی اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا، یعنی جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ چھوڑ دینا؟ دیکھا سامعین آپ نے، اپنے گھر کی عبارت کو یہ امتیاز وہابی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بتا کر پیش کر رہا ہے، کیونکہ امتیاز پراموی نے جو کہا ہے وہ تو وصایا شریف میں ہے ہی نہیں، بلکہ اس طرح کی بات تو دیوبندیوں کے گھر کی کتاب کتاب النوازل میں ہے۔ چاہیں تو آپ دونوں عبارتوں کو اور امتیاز پراموی وہابی کی بات کو ویڈیو کو روک کر موازنہ کر سکتے ہیں اور واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب آگے دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ کہ شریعت پر عمل کرنا حتی الامکان اور ان کے دین و مذہب پر عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یہ وہ عبارت ہے سامعین جس پر ہر لنگڑا لولا کانا بہرا دیوبندی وہابی جو بولنا اور لکھنا شروع کرتا ہے، وہ اس عبارت پر اعتراض کر کے اپنے بدفہم اور جاہل اعظم ہونے کا اعلان کرنا اپنی دیوبندیت کی خاص علامت سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس عبارت پر ضرور اعتراض کرتا ہے۔ لہٰذا سامعین اس عبارت کو دیوبندیوں کی گھر کی کتابوں کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جسے دیوبندی سمجھ لیں گے اس کی تو کوئی امید نہیں ہے، مگر جو لوگ صاف دل اور غیر جانبدار ہوں گے وہ لوگ خوب سمجھ لیں گے کہ اس عبارت پر اعتراض کرنا دیوبندیوں وہابیوں کی کتنی بڑی بدفہمی ہے یا کیسا تعصب و عناد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ اس کا مطلب بدعتی قبر پرست دیوبندی وہابی یہ لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کوئی الگ دین و مذہب تھا، جیسا کہ امتیاز وہابی نے آگے اسی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ تقریباً ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ قبر میں انتقال کرنے والے سے فرشتے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، یعنی تمہارا دین کیا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام سے الگ کسی دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا دین اسلام ہی کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ دین اسلام ہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی وصایا شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، تو اس سے الگ دین مراد نہیں بلکہ یہی دین اسلام مراد ہے۔ پھر بھی اگر کوئی دیوبندی وہابی نہ مانے تو ہم ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اشرف علی تھانوی کی بدنام زمانہ اور فتنہ پرور کتاب حفظ الایمان، اور اس کے صفحہ نمبر 3 ہی پر دیکھیں کئی جگہ پہ اشرف علی تھانوی کیا کیا لکھا ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ خود ہماری شریعت میں بعض امور اولاً جائز تھے پھر حرام ہو گئے۔ پھر دوسری ہائی لائٹ عبارت کو دیکھیں، لکھا ہے کہ ہماری شریعت میں جائز ہونا لازم نہیں۔ تیسری ہائی لائٹ عبارت میں ہے کہ جب ہماری شریعت میں بیان کیا گیا تو گویا ہماری شریعت نے بھی اس کو قائم رکھا۔ تو اب دیوبندیوں کا یہ ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی اور دنیا کے سارے لنگڑے لولے کانے بہرے دیو بتائے کہ ہماری شریعت
بار بار لکھنے والا اشرف علی تھانوی کیا الگ شریعت قائم کر لیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر ہماری شریعت کیوں لکھا؟ اب اس کا صاف جواب ہر دیوبندی یہی دے گا کہ یہاں ہماری شریعت سے مراد شریعت اسلامیہ ہے۔ تو پھر سامعین، ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وصایا شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میرا دین و مذہب جو لکھا ہے، فرمایا ہے، اس کا مطلب بھی دین اسلام ہی ہے۔ اور اگر اس کا مطلب الگ دین و مذہب لیا جائے گا تو پھر یہاں حفظ الایمان کی اس عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے بھی الگ مذہب اسلام اور شریعت اسلامیہ سے الگ اپنی الگ شریعت قائم کی تھی۔ تو جو جواب اشرف علی تھانوی کی اس عبارت کا دیوبندی وہابی لوگ دیں گے، وہی جواب ہماری طرف سے وصایا شریف کی عبارت کا بھی سمجھ لیں۔ تو سامعین، یہ تو ہوا پہلے جملے کا جواب، اور پہلا جملہ ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس کا اگلا جملہ ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اس میں سامعین، جو ہر فرض سے اہم فرض ہے، اس پر پاخانہ خور قبر پرست دیوبندی بدعتی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہاں جس فرض و اہم فرض کی بات کی گئی ہے وہ شرعی فرض نہیں بلکہ لغوی فرض بمعنی لازم و ضروری ہے، یعنی ہر ضروری کام سے اہم ضروری ہے۔ لیکن سامعین، اس بات کو یہ بدعتی قبر پرست دیوبندی وہابی ایسے ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھانا ضروری ہے، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے حکیم الامت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ متواتر اور معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مولانا، حضرت کو یہ دیوبندی وہابی لوگ حضرت کہتے ہیں، تو اسی طرح میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کانگریس کی شرکت کو فرض فرماتے تھے۔ کیا فرض فرماتے تھے؟ کانگریس کی شرکت کو، یعنی کانگریس پارٹی میں شامل ہونا یہ کیا ہے؟ دیوبندیوں کے نزدیک فرض ہے، یہ حسین احمد ٹانڈوی کہا کرتا تھا۔ تو اب دیوبندیوں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس فرض کی بات کی گئی ہے؟ کانگریس میں شرکت فرض ہے، تو جو لوگ اس فرض کے تارکین اور اس کے مخالفین ہیں، اس فرض کے مخالفین ہیں، ان پر کیا حکم عائد ہوگا؟ اسی طرح دیکھو اب یہ کتاب حیات طیبہ، اس کتاب کے صفحہ نمبر 424 پر اسماعیل دہلوی قتیل کہتا ہے کہ ہمیں ان کی یعنی انگریزوں کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے، بلکہ اگر ان پر یعنی انگریزوں پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں۔ کس سے؟ جو انگریزوں پر حملہ کرے، اس سے لڑنا مسلمانوں کا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دے۔ تو کیا خیال ہے قبر پرست بدعتی دیوبندیوں وہابیوں؟ اسماعیل دہلوی قتیل نے انگریزوں سے لڑنے والے سے لڑنا فرض قرار دیا ہے، تو اب بتاؤ کہ یہ کون سا فرض ہے؟ فرض شرعی یا فرض لغوی؟ اگر شرعی فرض ہے تو پھر بتاؤ کہ جو دیوبندی وہابی اس فرض کے تارکین ہیں ان پر کیا حکم لگے گا؟ اور اگر تم دیوبندی وہابی قبر پرست بدعتی یہ کہتے ہو کہ یہ فرض شرعی نہیں بلکہ لغوی ہے، تو پھر تسلیم کرو کہ وصایا شریف میں بھی جس فرض کی بات کی گئی ہے وہ شرعی نہیں بلکہ واقعی لغوی فرض ہے، لہٰذا اس پر اعتراض کرنا تم دیوبندیوں وہابیوں کی اپنی جہالت و بدعقلی ہے۔ تو سامعین، صاف ہو گیا کہ وصایا شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ ہرگز قابل اعتراض نہیں، لیکن یہ دیوبندی وہابی اپنی جہالت و بدعقلی کی وجہ سے اور اپنے مسلکی عناد کی وجہ سے اس پر اعتراض کرتے ہیں، جس کا جواب دے دیا گیا۔ لیکن اب دیکھیے آگے امتیاز وہابی کیا کہہ رہا ہے۔ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے مرنے سے چند گھنٹوں پہلے اس وصیت کے ذریعے اپنے دین و مذہب کا اعلان کیا اور اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کو ہر فرض سے اہم فرض بتایا، اور یہ تاریخ تھی 28 اکتوبر 1921 عیسوی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بریلوی دین و مذہب 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو بنا ہے۔ سامعین، ایسے ہی بدعقلوں بدفہموں کو دیکھ کر دیوبندی دھرم کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کہا تھا ملفوظات حکیم الامت جلد 4 میں کہ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 114 ہے، اس پر دیکھیں اشرف علی تھانوی ایسے ہی امتیاز پلاموی جیسے بدعقلوں بدفہموں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ایسے ایسے کوڑ مغز اور بدفہم میرے حصے میں آتے ہیں، خدا معلوم کیا کوئی خاص مدرسہ ہے بدفہموں کا جہاں یہ لوگ تعلیم پا کر آتے ہیں۔ سامعین، بدفہموں کا وہ خاص مدرسہ
دیوبندیوں کا ہر ایک مدرسہ ہے جہاں سے دیوبندی تعلیم پا کر بدفہم بنتے ہیں، انہی میں سے امتیاز پناہوی دیوبندی وہابی پاخانی بھی ہے۔ اس کی بدعقلی اور بدفہمی دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصایہ شریف کی عبارت سے اس نے یہ مطلب سمجھا اور سمجھایا کہ وصال سے کچھ دیر پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دین و مذہب کا اعلان کیا، جسے کوئی بھی عقلمند دیوبندی تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ سنیوں کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ تو کبھی اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، لیکن کوئی دیوبندی ایسا ہو جس کے اندر عقل ہو تو ایسا دیوبندی امتیاز پناہوی کی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی کو اگر دین و مذہب الگ بنانا بھی ہوگا تو وہ زندگی کے اور ایام میں بنائے گا، جوانی میں، شہرت کے دنوں میں، اور بھی کئی سارے ایسے دن ہیں جن دنوں میں وہ اپنا الگ دین بنا سکتا ہے، نہ کہ انتقال کرنے سے کچھ دیر پہلے۔ مگر اتنی سمجھ ہی اس امتیاز پناہوی وہابی پاخانی کے پاس ہوتی تو یہ دیوبندی ہی کیوں ہوتا؟ لہٰذا سامعین، اس بدعقل دیوبندی پاخانی امتیاز پناہوی کو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے گھر کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ دیوبندیت کی بنیاد کب رکھی گئی اور کس نے رکھی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔